الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اہل شام میں سے ایک شخص کسی مقصد سے مدینے آیا۔ ایک دن اچانک اس کی نگاہ ایک ایسے آدمی پر پڑی جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ آدمی آخر کون ہے۔ قریب ہی کھڑے ہوئے دوسرے شخص سے اس نے دریافت کیا، کیوں بھائی، یہ کون ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ حسین ابن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ سابقہ تبلیغات اور بے بنیاد پروپیگنڈے نے اس شامی کے دل و دماغ کو پوری طرح متاثر کر رکھا تھا۔ حسین نام سنتے ہی اس کا چہرہ غصے کی شدت کی وجہ سے سرخ ہو گیا۔ اس نے امام حسین پر بے شمار گالیوں کی بوچھار کر دی، گندے سے گندے الفاظ استعمال کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ امام حسین اس شخص کی گالیوں سے قطعی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ نہایت خوش اخلاقی اور کمال محبت کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت کرنی شروع کر دی جن میں حسن اخلاق، عفو اور چشم پوشی کی تعلیم دی گئی ہے۔ قرآنی آیات کی تلاوت کے بعد انہوں نے اس شامی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ہم تمہاری ہر خدمت اور تمہارے ساتھ ہر طرح کے تعاون کے لیے آمادہ ہیں۔ اس کے بعد اس شخص سے دریافت کیا، کیا تم اہل شام میں سے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میں شام کا رہنے والا ہوں۔ بس امام حسین نے کہا، اہل شام سے ایسے رویے کا تجربہ مجھے ہے اور میں بخوبی واقف ہوں کہ اس بد اخلاقی اور عداوت کا سبب کیا ہے۔ پھر اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے امام نے فرمایا، تم اس شہر میں مسافر ہو، اس عالم مسافرت میں اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو بیان کرو، میں تمہاری ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ میں تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں، تمہیں خلعت و نقد وغیرہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ اپنی بے شمار گالیوں کے عوض میں وہ مرد شامی ایک انتہائی شدید رد عمل کا منتظر تھا۔ اسے امید نہ تھی کہ اس کی گستاخی اور جسارت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے گا۔ امام کے اخلاق نے اس شخص میں زبردست روحانی انقلاب برپا کر دیا اور وہ بے ساختہ کہنے لگا، میری دلی خواہش تھی زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اے کاش اپنی نادانستگی کی وجہ سے میں نے گستاخی نہ کی ہوتی۔ اس وقت تک میری نظر میں حسین اور ان کے باپ سے بڑا میرا کوئی بھی دشمن نہ تھا، اور اس واقعے کے بعد سے میری نظروں میں حسین اور ان کے والد بزرگوار علی سے زیادہ عزیز کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔